السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے رمضان پروگرام میں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں جو ہیں۔ یہ 2 صورتیں وہ ہیں جن کو ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے والدین ہم سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، دونوں قل ضرور پڑھنا سونے کے پہلے۔ کون سی یہ صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ تو آئیے آج اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ کون کون سی باتیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکھا رہے ہیں ان صورتوں میں۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں جب مدینہ میں ان کا ایک دشمن تھا جس نے ان کے اوپر جادو کر دیا تھا۔ جی ہاں، جادو ٹونا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یاد رکھیے گا، جادو کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو سے ہم ڈریں، نہیں، بلکہ ایک مومن کی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر ہونا چاہیے اور کسی سے نہیں، نہ کہ کوئی جادو کر دے یا فلانا چیز کر دے یا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ان 2 صورتوں میں پناہ مانگنے کی ہی باتیں کی گئی ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے یہ جادو کیا تھا، تو 2 فرشتے آئے تھے، جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے، اور انہوں نے سورہ فلق کی تلاوت کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جادو ہوا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اوپر یا قرآن مجید کے اوپر یا ان کی نماز کے اوپر، نہیں، یہ تو ایک، یوں سمجھ لیں، ایک ان ایزینس تھی، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ نعوذ باللہ ان کی یادداشت چلی گئی ہو یا پھر ان کا جسم جو ہے کپ کپانے لگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب جب ہم نے سمجھ لیا ہے یہ صورتیں کیوں نازل ہوئی تھیں، اب ہم دیکھتے ہیں ان صورتوں میں بات کیا کی جا رہی ہے۔ سورہ فلق کا مطلب کیا ہے اور سورۃ الناس کا مطلب کیا ہے؟ فلق کا معنی ہوتے ہیں ڈے بریک۔ ڈے بریک کا مطلب ہوتا ہے جب صبح ہو رہی ہو، جب آسمان میں تمام بس اندھیرا ہی ہو، وہ بالکل کالا اندھیرا رات کا، پھر جب سورج آنے کو ہوتا ہے، جب صبح آ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فجر کا وقت، تو کس طرح سے وہ جو نور ہے یا جو لائٹ ہے وہ چیرتی ہوئی آسمان میں آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فلق، ٹھیک ہے، ڈے بریک کی صبح کا آنا، اس کو کہتے ہیں فلق۔ اب آپ ذرا سمجھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب میں۔ یہ فلق کیا ہے؟ اللہ رب ہے، صرف فلق کا نہیں، وہ تو پورے کائنات کا رب ہے، صحیح؟ اب ہم اگر اس کا معنی صرف یہی لیں، فلق کا مطلب وہ جب رات کا اندھیرا جانے والا ہے اور صبح جو ہے وہ آنے والی ہے، اگر ہم صرف اتنا ہی مطلب لے لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم اس مطلب کو اور وسیع کر سکتے ہیں۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھٹ پڑنا، کسی چیز سے اگر کوئی چیز پھٹ جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں فلق، ٹھیک ہے، فلق۔ تو آپ دیکھیں جو بیج ہوتا ہے، جب ہم اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، اس بیج سے ایک پودا نکلتا ہے۔ یہ کیسے نکل رہا ہے پودا؟ بیج کو چیرتے ہوئے یہ پودا نکل رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت آتا ہے تو وہ لائٹ جو ہے چیرتی ہوئی آسمان میں آتی ہے، تو اس کو ہم فلق، جو اس کا معنی ہم نے شروع کیا آج کا ایپیسوڈ جب میں نے یہ آپ کو سمجھایا، فلق کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے جب میں اور آپ اپنی ماؤں کے جسم کے اندر ہم گرو ہو رہے تھے، ہم بڑھ رہے تھے، ہم بڑے ہو رہے تھے، اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جب ایک ماں ڈیلیور کرتی ہے بچے کو، تو وہ بچہ کس طرح سے اس کے جسم کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں، جو مسلز ہوتے ہیں، وہ رپچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے، ہر چیز جو بدلتی ہے، جو تبدیل ہوتی ہے، موومنٹ، ٹھیک ہے؟ اب میں چاہوں گا ہم ذرا سمجھیں ہماری حالات حاضرہ کو، ہم ذرا اس کی طرف توجہ ڈالیں۔ کووڈ 19 کا
کے حالات ہیں. پینڈیمک جو ہے وہ بہت شدت سے دنیا جہاں میں پھیل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہمیں کہہ رہا ہے. اللہ رب ہے. ہر چیز جو بدلتی ہے، جو موومنٹ ہوتی ہے، جو چینج ہوتی ہے، کیا کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کی جانیں نہیں گئیں؟ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدلی نہیں گئیں؟ تو اللہ رب ہے. یہ جو چیزیں جو بدلتے ہوئے وقت کا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے. جب حالات کروٹ لیتے ہیں ان کا رب ہے. اور آپ یوں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. جب آسمان میں اندھیرا ہوتا ہے اور وہ صبح کی روشنی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح مشکلیں آپ کے سامنے ہیں، یہ تمام تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے بعد آنے والا کل جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. ان کے بعد آنے والا کل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. تو بالکل اس طرح مت سمجھیے کہ ارے ہم تو ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. نہیں، بلکہ ایک بہتر دن آنے والا ہے، بہتر وقت آنے والا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، کو بتا رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہی بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تو یہ 2 صورتوں کو نازل کیا تھا سکھانے کے لیے کہ ارے سبحان اللہ، ہر چیز نیگیٹو نہیں سوچئے بلکہ پازیٹیو بھی سوچئے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو رب ہے کس کا؟ ڈے بریک کا. اور ہر چیز جو رد و بدل ہوتی ہے اس کا تو رب ہے. اور تجھ سے ہم اچھا ہی توقع رکھتے ہیں، اچھی چیزوں کا توقع رکھتے ہیں. من شر ما خلق، کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہر چیز کی خرابی جو خلقت میں موجود ہے، مخلوق میں جو موجود ہے، ہر چیز میں جو چیزیں موجود ہیں ان ایگزسٹنس، ہر چیز میں خرابی بھی ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں ان کے شر، ان کی برائیوں سے بچا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس شر سے، اس برائی سے جو رات کی کالک جو آ جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے سب جگہ. اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو کرائمز ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، یہ رات کی ہی پردے میں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس غاسق اذا وقب. غاسقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پھیل جاتا ہے. غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر وہ جادو ٹونا کرنے والوں سے جو پھونکتے ہیں اپنے جو جادو اور یہ جو چیزیں، اپنی غلط باتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، تو ان سے the spells جسے کہتے ہیں، تو اس سے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے سے. اب ہم چلتے ہیں سورہ ناس کی طرف. قل اعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس سے، جو انسانوں کا رب ہے. اب رب کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا، سورہ فاتحہ میں ہم نے 5 ناموں کے بارے میں ذکر کیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے رب بھی ایک نام ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قل اعوذ برب الناس، یہ نہیں کہا بِإِلَٰهِ الناس، ہے نا، لیکن کہا ہے رب. کیوں؟ انشاءاللہ وہ ایپیسوڈ کو آپ ضرور دیکھیے اور آپ سمجھیں گے رب کا معنی کیا ہے. سو قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو ملکیت رکھتا ہے، تو مالک ہے انسانیت کا. الہ الناس، اور تو الہ ہے، معبود ہے انسانوں کا. الہ الناس من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے. کون؟ وہ جو وسوسہ کرتا ہے. تو شیطان کو کیا اللہ نے بلایا؟ اس کو کہتے ہیں وہ جو آ کے پھسپھساتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھسپھساتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ پھسپھساتا ہے، مطلب شیطان ہمارے اوپر غالب نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ارے شیطان کا تو غالب ہو گیا تھا میرے اوپر. شیطان آپ کے اوپر غالب نہیں ہے. آپ استعاذہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور شیطان یوں بھاگے گا دور. شیطان بہت کمزور ہے ایک مومن کے آگے. یہ جو دل میں آپ کے ایمان ہے اس کے آگے شیطان کا کوئی زور نہیں. جادو ٹونا فنا جنات یہ وہ کوئی زور نہیں. تو من شر، یہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وسوسے کرتا ہے، وسواس الخناس من الجنت والناس، اور ایسے وسوسے کرنے والے لوگ انسانوں میں بھی موجود ہیں اور جناتوں میں بھی موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ سے فائدہ پہنچا. فالو کرتے رہیے یہ سیریز کو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی سوال ہوں
کچھ بھی ہوں آپ مجھے ڈائریکٹ میسیج کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو انسٹاگرام یا فیس بک. اور اگر آپ یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں ہے میرے چینل پہ، ضرور سبسکرائب کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کے روزے، دعاؤں اور تلاوتوں کو اور تراویحوں کو قبول عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.